الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا ہے. آج بھی کوشش کروں گا اسی کو مکمل کروں. وہ موضوع یہ ہے کہ جیسے مال کمانا، اس میں شریعت کے کچھ احکام ہیں کہ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے. اسی طرح مال خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت کی تعلیمات ہیں. آواز سب کو صحیح آ رہی ہے بھائی؟ تصویر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آواز صحیح آنی چاہیے. اگر تصویر صحیح نہیں آ رہی تو پھر یہ آپ کی آنکھوں کا فالٹ ہے، آپ کو میں صحیح نظر نہیں آ رہا. آواز صحیح نہیں آ رہی تو پھر یہ یا تو میرا فالٹ ہے یا مائک کا فالٹ ہے. تو مال کہاں سے کمانا ہے یہ تو سنتے رہتے ہیں علماء سے. خرچ کہاں کرنا ہے، بہت اہم موضوع ہے یہ. اس پر میں نے پچھلے بیان میں ایک بات کی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس اس بارے میں ہدایات نہیں ہیں کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے. ہدایات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں خرچ کرنا صحیح ہے اور کہاں خرچ کرنا غلط ہے. پہلی بات یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو دولت ہے یا مال ہے یہ ایسی بیکار چیز نہیں ہے کہ آپ اسے جہاں چاہیں اڑا دیں. اسلام میں دولت کی ایک بہت قیمت ہے، ویلیو ہے. اور کوئی بھی چیز جو ویلیویبل ہوتی ہے یا قیمتی ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری یہ بہت بڑا، بولو بھائی، جرم ہے. اب اس پر پہلے تو میں قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اسلام میں دولت کی ویلیو کتنی ہے، قیمت کتنی ہے. پھر ایک اشکال کا جواب دوں گا. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب دولت کی اتنی قیمت ہے اسلام میں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب یہیں پڑا کا پڑا رہ جائے گا، دولت سے دل نہ لگاؤ. بھائی جب قیمتی چیز ہے تو دل تو لگاؤ نا. مسئلہ خراب ہو گیا یار. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی بار. آپ بھائی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک طرف علماء سے سنتے ہیں دولت ہے، مٹی ہے. تبلیغ میں گشت کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی.
جو بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, یہ کھڑی مٹی ہے, اور ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو زمین پہ, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. نوٹ, پیسہ, دولت, بینک بیلنس سب یہیں رہ جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا. اسے دل نہ لگاؤ. اور آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے سن رہے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی بڑی قیمت ہے. تو عجیب سی بات ہے یار, یہ مولویوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کیا بول دیں. کیا خیال ہے؟ مولویوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کیا بول دیں. تو دیکھیں, یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, یہ حدیث میں آتا ہے, انما متاع الحیات الدنیا, دنیا کا جو کچھ سامان ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی ہیں, جس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو رقمیں پڑی ہوئی ہیں کروڑوں کی, وہ بھی اللہ اس کو کیا فرماتا ہے؟ متاع قلیل. یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان, کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. تو یاد رکھو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں جب اس کو کمپیئر کیا جائے آخرت سے, پھر اس کی کوئی اوقات بولو بھائی نہیں ہے. اگر آخرت سے کمپیئر نہیں کرتے تو اسی کی اوقات ہے, اس کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اشکال حل ہو گیا؟ ابھی تھوڑا اور مثال سے سمجھاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, پہلے تو میں بتاتا ہوں قرآن میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس پہ کیا آیات ہیں. پھر یہ کہ قرآن میں دولت کی بڑی اہمیت ہے, اس پہ کیا آیات ہیں. تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہے؟ ایک طرف قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے, یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے اس میں آپ کا بینک بیلنس بھی آ گیا, اس میں آپ کے بنگلے بھی آ گئے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی آ گئے, اور اس میں آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی آ گئی, آپ کا جو رینک ہے آپ 17 گریڈ کے ہیں, 18ویں گریڈ کے ہیں, یہ سب چیزیں آ گئیں. اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل, تھوڑا سا دنیا کا سامان, کوئی ہے لہو ولعب, کھیل تماشا, وزینت وتفاخر, زینت ہے, شو بازی ہے, ایک دوسرے پر دھونس جمانا, فخر کرنا, میری گاڑی اتنی بڑی, تو ابھی تک رکشا نہیں خرید سکا, یہ شو بازیاں ہیں نا. ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ پیسے کی حفاظت کرو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ بولو بھائی, پیسے کو ضائع مت کرو. فرمایا کہ ولا تبسطھا کل البسط, اڑانا نہ شروع کر دو, وہ پھینک رہے ہیں ایسے. قرآن میں آتا ہے کہ یتیم بچے کے مال کی حفاظت کرو. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, والد کی اولاد میں نابالغ بچہ ہے, آپ بڑے بھائی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے یتیم بھائی کی وراثت کی کیا کرو؟ حفاظت. حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے نا بھائی. اگر دولت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, اللہ کہتے ہیں دنیا ہے, کھا گئے تو کیا ہو گیا, کون سا کوئی اتنا بڑا. فرمایا حفاظت کرو. حتی اذا بلغ النکاح, جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے, یعنی بالغ ہو جائے, یعنی 15 سال کا ہو جائے. اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ 15 سال کی عمر کو کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں شادی کی عمر ہے. یا تو اللہ کا نام لینا چھوڑ دو بھائی, یا پھر اپنی چلاؤ ہر چیز میں. حتی اذا بلغ النکاح, سورہ نساء کی آیات. فرمایا جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, یعنی بولو بھائی 15 سال کے ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اگر تمہیں لگے کہ یہ سمجھدار ہیں, اگر تمہیں لگے
سمجھدار ہیں. سمجھدار کا مطلب یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا. اتنی سمجھ ان میں پیدا ہو گئی ہے. بچے نہیں ہیں کہ بیوقوف بنا کے کوئی بھی ان سے کاروبار کے نام پہ پیسے لے لے یا کھیل کود میں اڑا دیں. انہیں پتہ ہے کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس سے زندگی کیسے چلتی ہے, اس کو اڑانا نہیں ہے. فرما اگر اتنی سمجھداری پیدا ہو فادفعوا الیہم اموالہم, تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو, ہینڈ اوور کر دو. ولا تؤتوا السفہاء, اور اگر ان میں اتنی سمجھداری نہیں ہے, بالغ تو ہو گئے, نکاح کے قابل تو ہو گئے, مگر سمجھدار نہیں ہے, تو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. کیوں؟ جعل اللہ لکم قیاما, فرمایا اسی مال سے اللہ نے تمہاری زندگی کا حساب کتاب جوڑ دیا ہے. اگر یہ مال ان کے حوالے کیا تو یہ پیسہ اڑا کے اپنی زندگی برباد کر دیں گے. قیام کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. یعنی اس سے تمہاری زندگی کھڑی رہے گی. اگر یہ نہ ہوا تو تمہاری زندگی, بولو بھائی, تباہ ہو جائے گی, گر جائے گی, چل نہیں سکتے, معاشرے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گے. یعنی اگر ہم جعل اللہ لکم قیامن کا آج کی زبان کے لحاظ سے, آج کے محاوروں کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ پیسہ وہ چیز ہے جس سے تم معاشرے میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہو. جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو بیوقوف بچوں کے ہاتھ میں یہ پیسہ مت دیا کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں. اگر وہ سمجھدار ہو گئے تو پھر یہ پیسہ ان کے حوالے کر دو, پھر رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کی اللہ کی نظر میں بہت, یار بولنے میں کیا جا رہا ہے یار, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے. تو قیمت ہے, کتنا وقت لگا اس کو بولنے میں, مجھے خوشی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا میرا خون بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی نظر میں اس کی بہت, اب بھی تو بولے نا ماشاءاللہ, دیکھو قیمت ہے. جب تک آپ بولنے والے کے ساتھ نہیں رہتے نا تو وہ پھر یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے, ایک لیکچر سا بن جاتا ہے. تو ہم ٹرینر بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں, لیکچرار بننے کی کوشش. جو بات بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کیا ہو جائیں, ٹرینڈ ہو جائیں, پکے ہو جائیں. اور یہ بات یاد رکھو, یہ باتیں آپ کو علماء کے علاوہ کوئی بھی, یہ گوروں کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں. ہماری قوم انگلش سے متاثر ہوتی ہے, ڈگریوں سے متاثر ہوتی ہے. گورا کوئی بھی بات کرے وہی گورے نے کہی ہے, فوراً لے لیں گے. آج کل آپ نے دیکھا گوروں کی کتابیں آ رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی 100 علامتیں یا 7 علامتیں, اس نام کی کتابیں بہت ہٹ ہوئی ہیں مارکیٹ میں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں, یقیناً ان میں بہت اچھی باتیں ہیں, وہ ہٹ ہونی چاہیے. لیکن اس ٹاپک پر ہمارے علماء کی اس سے بھی اچھی اچھی کتابیں چھپ چکی ہیں. آپ امام غزالی کو پڑھیں, امام غزالی, ان کا فلسفہ پڑھیں. گورے نے ان کا فلسفہ پڑھا ہے, اب تک پڑھایا جاتا ہے. جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں امام غزالی کو بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہماری قوم اپنے اسلاف سے دور ہو رہی, بالکل تعلق ختم ہو رہا ہے. ہر چیز میں غیر مسلم آ رہے ہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی باتیں غلط ہیں, ان کی بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں, اور حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس وہ حکمت کی باتیں موجود ہیں تو آپ کو غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اس سے ہماری قوم کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کرپشن کے اور سوائے لٹیرے حکمرانوں کے, سوائے بے روزگاری کے, لوڈ شیڈنگ کے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے بھائی, بہت کچھ ہے. ابھی نیول چیف کی طرف سے علماء کو پاکستان نیوی کی کچھ مشقیں دکھانے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا. شاید آپ نے JTR میڈیا ہاؤس پہ وہ تصویریں دیکھی ہو. چند مخصوص علماء تھے ہر مسلک کے, جتنے بھی ہمارے ہاں مارکیٹ میں مشہور مسلک چل رہے ہیں,
جو مشہور فرقے چل رہے ہیں ان کے ایک ایک دو نمائندوں کو, یعنی ان کے نمائندوں کو نہیں, ان میں جو مشہور علماء ہیں ان کو بلایا گیا تھا. جامعۃ الرشید کا احسان ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی اس میں انہوں نے نامزد کیا. تو جب تک آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا تو آپ کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو نظریات, اگر آپ بات چل پڑی ہے تو میں یہ چھوٹی سی کارگزاری سنا کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو نیول چیف کا بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. انوائٹ کس کو کیا انہوں نے؟ علماء کو. اور اتنا پروٹوکول دیا, اس پروٹوکول سے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ ہماری فورسز پر جو سیکولر اور لبرل ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے یہ الزام 100% غلط ہے. اگر یہ ہماری جو فورسز ہیں یہ لبرل, یہ سیکولر ہوتی تو علماء کو اتنا پروٹوکول خود سے بلایا ہے, خود سے انوائٹ کیا ہے. اور ریئر ایڈمرل جب ہم شپ میں تھے نا سمندر کے بیچ میں, علماء سے 3-4 گھنٹے ملاقات کی انہوں نے, اور اس کے لیے ہیلی کاپٹر پہ آئے ہیں, جہاز میں اترے, علماء سے 3-4 گھنٹے ملاقات کی, لنچ کیا, 3-4 گھنٹے کے بعد واپس ہیلی کاپٹر سے واپس ہوئے, صرف ملاقات کے لیے کہ بھئی علماء نیوی میں آئے ہیں, پاکستان نیوی نے انوائٹ کیا ہے, تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ میں اپنا ٹائم ان کو نہ دوں. اس میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں جو میں نمبر وار جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پریزنٹیشن دی نا, جس لیفٹیننٹ سب لیفٹیننٹ تھے وہ, میں نے جو 2-4 چیزیں نوٹ کی. ہمیں گاڑی لینے آئی ہے 6 بجے صبح, انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 6 بجے ہم آپ کو آپ کے مدرسے سے اٹھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ 6 بجے خود سے. دیکھو جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, ولیمے کا کارڈ دیتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی بھیجوں گا آپ کو لینے کے لیے, آپ پہنچ جائیے گا. نہ نہ نہ, پاکستان نیوی نے اپنی گاڑی کنوینس کا انتظام خود کیا, اس میں گارڈ بھی بھیجے. جو نیول پولیس ہے اس کے گارڈ تھے باقاعدہ حفاظت کے لیے. 6 بجے کا ٹائم دیا ہے اور ایگزیکٹ 6 بجے گاڑی. پاکستان کی تاریخ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے کوئی ٹائم دیا ہو اور اس ٹائم پہ وہ, یہ ہماری فورسز کا ایک مثبت پہلو ہے. جب ہم فوج کو گالیاں دیتے ہیں نا تو ذرا اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی بولو بھائی. یہ یاد رکھو, آپ کا جو میڈیا ہے جیسے وہ علماء کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہے, بالکل اسی طرح وہ لاشعوری طور پر پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی آپ کا ذہن بنا رہا ہے. ہاں, فورسز کے خلاف کھل کے وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ فورسز کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علماء کے خلاف کافی کھل کے کام ہوتا ہے کیونکہ علماء کے پاس ڈنڈے. میرے پاس کوئی ڈنڈا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نہ بندوق ہے, نہ ڈنڈا ہے, نہ بم ہے. مشہور تو بہت ہے کہ مولویوں کے پاس بم ہوتا ہے, مگر میرے بھائی چیک تلاشی لے لیں, میرے پاس کوئی بم الحمدللہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی قوم جب اپنی فورسز سے محبت نہیں کرتی, کوئی بھی ملک جب اپنی آرمی سے, اپنی ایئر فورس سے, اپنی نیوی سے نفرت کرے گا تو وہ ملک کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. یہ تو لازمی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فورسز میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو دنیا کی کون سا شعبہ ہے جس میں خرابی نہ ہو؟ 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو, لیکن اوور آل جو فورسز کی کارکردگی ہے وہ الحمدللہ جتنے دیگر شعبے ہیں ان سے 1000 گنا بہتر ہے. تو 6 بجے کا ٹائم دیا, ایگزیکٹ 6 بجے گاڑی بولو بھائی پہنچ چکی تھی. ہمیں بھی پتا تھا کہ پاکستان نیوی نے انوائٹ کیا ہے تو ہم بھی 6 بجے تیار رہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا یہ امپریشن بہت اچھا پڑا. پھر فورسز کی یہ خوبی یہ ہے کہ جس کو جو کام دیا جاتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جو ہمیں لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا آپ کون ہیں, کہاں جانا ہے. ان کو ایک ہدف دیا تھا, اتنے اس ٹائپ کے مولوی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا نام ہے, ان کو اٹھا کے یہاں پہنچا.
پورے راستے کسی گارڈ نے کوئی بات چیت نہیں کی سوائے سلام کے, بس ایک ہدف پہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دے تو ملک میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہر آدمی دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے, اپنا کام کر نہیں رہا. اب اگر یہ کوئی اور شعبہ ہوتا تو راستے میں ہم سے باتیں شروع کرتے, خیریت آپ کو کیوں بلایا پی ٹی آئی والوں نے, آپ کو جے یو آئی نے کیوں بلایا, خیریت, لگتا ہے کوئی تعلقات ہیں آپس. اتنی انکوائری کرتا, پھر ایک کلپ اس پہ آ جاتا. مزے کی بات, جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو پہلے سے فورسز جو نیوی کے جو اہلکار تھے, جہاز تھا ٹیپو سلطان, تو پورے جہاز کا عملہ پہلے سے کیا تھا استقبال کے لیے تیار. تقریباً 6:30 بجے پہنچے ہوں گے, پورا عملہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, جس نے ہمیں ناشتہ کرانا ہے وہ اپنے کام میں. اور 6:30 بجے ان کے چہروں پہ جو چمک اور فریشنس نظر آ رہی تھی, اس سے لگ رہا تھا کہ یہ صبح کے اٹھے ہوئے ہیں, رات کو ان کی نیند پوری ہو چکی ہے. آپ اگر کسی سے صبح 6:30 بجے ملنے چاہیں, اول تو اس کو پولیس بلوانی پڑے گی اٹھانے کے لیے, پڑا ہوا خراٹے لے کے. کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا نا بھائی, خراٹے لے ہوئے سو رہا ہوگا, آپ جا کے اٹھاؤ گے بھائی آپ نے 6:30 کا کہا تھا, کہے گا کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 6:30 بجے سر پہ آگے سوار ہو جاؤ, یار یہ کوئی ٹائم ہے, ابھی میں سو رہا ہوں, آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں. اور اگر 6:30 بجے اٹھ بھی گیا تو اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے بالکل مرجھایا ہوا نہیں ہوتا, فریش نہیں ہوگا. جتنے فوجی جوان تھے ماشاءاللہ صبح سب کیسے لگ رہے تھے, ایک دم فریش, کہ ان کی نیند بھی پوری ہو چکی ہے, صبح ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں, نہا بھی چکے ہیں, فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں سب. جہاز پہ 5 ٹائم باقاعدہ آفیشلی اذان ہوتی ہے, 5 ٹائم باقاعدہ باجماعت. یہ کیا سیکولر آرمی کرے گی؟ جو ترکی کی آرمی جب تک سیکولر تھی اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. تلاوت کلام سے فوجیوں کے, اپنے قرآن پاک کی تلاوت سے فوجیوں کے اپنے دن کا آغاز ہوتا ہے. صبح جو اسمبلی ہوتی ہے سب سے پہلا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں, اپنے ملک کو خلفائے راشدین کے دور سے کمپیئر مت کریں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر والا حساب نظر نہیں آ رہا ہمیں, تو عوام کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو ایک بات کرتا ہوں, خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا, ایک دفعہ گھوڑے کی سواری پر, بڑا فٹ فاٹ بادشاہ تھا, ایسے جا رہا ہے شان بان کے ساتھ. تو ایک رعایا میں سے کسی ایک نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں. اس نے کہا آپ زیادہ بہتر ہو یا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب زیادہ بہتر تھے؟ اس نے کہا بھائی امیر المؤمنین عمر بن خطاب تو یقیناً بہتر تھے, میں ان کی, میری اوقات کہاں. اس نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 15 پیوند لگے ہوتے تھے, گدھے کی سواری کرتے تھے, غربت تھی, اور تم اپنی شان و شوکت دیکھو, 100 آدمی تمہارے پیچھے 100 آگے, اتنا وی آئی پی پروٹوکول, اور لباس دیکھو کیسا, اور گھوڑا دیکھو. سوال سمجھ میں آیا؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر تھی. عمر بن خطاب کے اگر 15 پیوند تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 25 پیوند, اور میری حکومت تم جیسے کمبختوں پر ہے. خود تو ریشمی لباس پہن کے گھوم رہے ہو مرسیڈیز میں, اور قوم کے سربراہ کے بارے میں توقع رکھتے ہو کہ وہ گدھے پہ بیٹھ کے گھومے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سو. تو میرے بھائی اگر آپ نے, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری بیوی میں یہ خرابی, اور صحابیات تو ایسی تھیں. میں نے کہا اپنی بیگم کو اس زمانے کی دوسری بیگمات سے کمپیئر کرو تو شکر کی توفیق پیدا ہوگی. کیا آج کل لوگوں کی بیویاں کیا کیا کر رہی ہیں, میری بیوی میں یہ برائی نہیں. کیونکہ آپ بھی اپنے آپ کو اگر صحابہ سے کمپیئر کرنا شروع کر دو گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ بھی یہی دیکھتے ہو نا, پڑوس میں وسیم بھائی رہتے ہیں, ادھر سلیم کپاڑیا, وہ اس سے تو بہرحال میں بہتر ہوں. کیا خیال ہے؟ تو بیگم کو بھی اپنے محلے پڑوس کی خواتین سے کمپیئر کرو, صحابیات کے مقابلے میں جانچنے کی کوشش. تو پاکستان کی فورسز ہیں, یا پاکستان ہمارا جو ملک ہے, اس ملک کو دنیا کے دیگر کنٹریز سے آپ کمپیئر کریں
آپ خلفائے راشدین تک بولو بھائی دعا کریں اللہ ہمیں ویسا بنا دے, لیکن کمپیئر کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہماری جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں فوج میں جناب وہ تو صحابہ کی فوج تو ایسی ہوتی تھی اور ہماری ایسی. بھائی آپ چھوڑو, آپ یہ دیکھو کہ دوسرے ملکوں کی فوج میں اور ہماری فوج میں کیا فرق ہے, بلکہ ہماری جو فوج میں کے جو شعبہ ہے اس میں اور ہمارے ملک کے دوسرے شعبوں میں کیا فرق ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب ہم ڈاک یارڈ میں انٹر ہوئے ہیں, صفائی ستھرائی کا ماحول, یہ تیسرا پازیٹو پوائنٹ. آپ کو کسی حکومتی ادارے میں صفائی نظر, پان کی پیکیں, گٹکے, اور صرف پیکیں نہیں, گٹکے کی پیک کسی بھی وقت کہیں بھی پڑ سکتی ہے. آپ اگر جا رہے ہو, میرے بھائی ایک دفعہ جا رہے پینٹ شرٹ میں تھے, وہ آفس جا رہے, پیک آئی. اب تو انہوں نے پینٹ وینٹ چھوڑ دی ہے, ذرا تبلیغ میں لگے تو شلوار قمیض پہ آ گئے. پینٹ بھی جائز ہے, حرام نہیں ہے. تو وہ پیک آئی ہے اور آفس جا رہے تھے, پورا ڈریس خراب ہو گیا, بھاگے, W11 کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے. بس میں چڑھے, اس کو پکڑا, اس نے کہا یار سوری یار غلطی ہو گئی. اب کیا کرے گا آدمی, وہ سوری کر لی, واپس آ گئے. تو تھوکو اور سوری کرو. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ڈسپلن, صفائی ستھرائی, کہیں کچرا نہیں, کہیں گٹکا پان کی پیک نہیں, سمجھ رہے ہو. تو میں بتا رہا تھا کہ 6:30 بجے سب کے ایسے لگ رہا تھا بالکل زندہ جاگتے لوگ ہیں اور ڈیفینس کے لیے ہر وقت تیار. صبح صبح اٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں. ناشتے کی میز, جہاز کے اندر چلے گئے ہم, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر جا رہا ہے بھائی. مجھے خیال آ رہا تھا وہ اتا ترک نے علماء کو جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں لے جا کے غرق کیا تھا. کوئی ایسا تو نہیں کوئی اس قسم کا پلان ہو کہ ہر فرقے سے ایک ایک مشہور مولوی مولانا صاحب کو لے کے سائڈ پہ لگا. ہلکا ہلکا تو واقعہ سنا ہوا تھا, اس لیے ایسا وہم سا ہو رہا تھا. تو جہاز کے اندر گئے ہیں, ایک کمرہ, اس میں ماشاءاللہ ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے. تو ہمیں ناشتہ کرایا گیا اور بہت اکرام کے ساتھ بڑے بڑے آفیسر لا کے علماء کے سامنے خود پیش کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, رویت ہلال والے, ٹھیک ہے. ان سے بھی بہت قریب رہنے کا موقع ملا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں. بڑے بہت اچھی نیچر کے آدمی ہیں, بہت اچھے. اگر گرین والے سارے ایسے ہو جائیں تو اختلافات کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ان کو ہم نے نماز میں آگے کیا, مفتی منیب صاحب کو ہم نے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ فیس بک پہ تصویریں آئی ہیں تو لوگ میرے بارے میں طنز کرنے, کلپ آیا ہے, ویسے ہی یہ کہتے ہیں گرین والے ایسے, اور منافق کو دیکھو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. منافق کا لفظ, منافق کو دیکھو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو خیر, نیوی کے بڑے بڑے آفیسرز آئے, تعارف کروایا انہوں نے, بہت زبردست پریزنٹیشن پیش کی. تو جو لیفٹیننٹ تھا نا, میں سیلفیوں کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا یار آپ کے ساتھ ایک سیلفی میں نے لینی ہے. اس نے کہا مفتی صاحب میں خود آپ کے ساتھ سیلفی لوں گا, لیکن میں نے کہا نہیں, میں آپ کے, کیونکہ اس کی فٹنس دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا. کیا فٹنس تھی ماشاء اللہ. ہمارے ایک استاذ نے کہا یار ہم نے دن بھر سینکڑوں فوجیوں کو دیکھا ہے, کسی ایک کی بھی توند نکلی بھی نہیں ہے. کوئی اور ایسا شعبہ ہے پاکستان میں جو توند کے بغیر ہو. ٹھیک ہے, خدا کی قسم یہ بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے فورسز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی, فرمایا سب سے بہتر دور میرا, اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, اس کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا اور لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. کیا مطلب؟ صحابہ کے توندیں دیکھو, اس توند سے وہ مراد ہے جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں کسی کا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ نیچرل بھی ہوتا ہے, اسٹرکچر بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کھا کھا کے اور ہٹ حرامی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, جو کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ملازمین پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے تو بہت ہی تھا, اب تھوڑا سا کچھ معاملہ سیٹ ہوا ہے, ورنہ تو پڑے ہوئے ہوتے تھے.
کھا رہے ہیں. سوڈان میں کیا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں نا, وہ دفتر میں آتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم آرام کرتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, کہ بہت تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو رہا ہے, اور ہم میں بھی اکثریت ایسے ہی ہے, صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو کسی ایک کی بھی توند نکلی ہوئی, بولو بھائی, یہ بھی ایک, اب نمبر آپ خود لگا لیں, یہ بھی ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. فٹنس رکھنا آسان کام, اس کے لیے آپ کو خوراک پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, آپ کو صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا یار کسی ایک کی بھی توند نہیں, سب فٹ فاٹ, کوئی ٹیڑھا میڑا نظر نہیں آئے گا. یوں کھڑا ہوا بیٹھا ہے تو یوں کر کے ٹیڑھے نہیں بیٹھتے. اب آپ دیکھو ملنے کے لیے, ابھی دیکھو میں سیدھا بیٹھا ہوں نا, میری کمر یوں بھی ہو سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بیٹھتا ہوں الحمدللہ تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھتا ہوں, کہتا ہوں سیدھا ہو جا سیدھا. تو ہمیں پاکستان نیوی میں کوئی ٹیڑھا میڑا کہ بیٹھا ہو تو یوں ٹیڑھا بیٹھا ہو, اور ہوتے ہوتے بالکل نیچے ہو گیا اور ٹانگیں اوپر. ایسے بھی ہوتے ہیں کرسیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری محکموں میں, دبتے چلے جاتے ہیں اور اس حساب سے پاؤں اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو عجیب سا ماحول. نہ جو بیٹھا ہے, جو ملنے کے لیے آیا, دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بھائی زندہ اور جاگتی قوم کا ڈیفینس کر رہے ہیں, یعنی ڈیفینس کرنے والے زندہ اور جاگ رہے ہیں. پھر وہ ہمیں سمندر کے بیچ میں لے گئے, اسپیشل علماء کے لیے انہوں نے بحری جہاز کو چلایا ہے, 70-80 کلومیٹر تک سمندر کے بیچ کی سیر کرائی. پھر کچھ مشقیں دکھائیں جو جن کی بہت سو کی ویڈیو نہیں بن سکی ہیں, الاؤ نہیں تھا اس کی ویڈیو بنانا. کس طرح ایک جہاز جب دوسرے جہاز سے آ کے لگتا ہے تو خوراک کیسے تقسیم ہوتی ہے, سارے یہ اتنا علماء کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو آپ بندہ, ہم تو بہت حیران ہوئے. پھر کچھ بڑی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ پاکستان نیوی میں علماء کو کمیشن آفیسر باقاعدہ بھرتی کیا جا رہا ہے, اور اس کا پہلا بیچ ٹریننگ کے مرحلے سے اب تک خطیب اور مولوی آرمی میں, نیوی میں, ایئر فورس میں بھرتی ہوتے تھے مگر ڈائریکٹ کمیشن آفیسر نہیں ہوتے. اب الحمدللہ ایک بیچ تیار ہو گیا ہے, ہائی ایجوکیشن, جو دین اور دنیا دونوں تعلیمات سے آراستہ ہوگا. مذہبی کم از کم ماسٹر ہوگا دنیاوی لحاظ سے, اور دینی لحاظ سے کم عالم کی ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے, اور مضبوط علم ہونا چاہیے, اور کردار کے لحاظ سے بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیریکٹر کیسے چیک کرتے ہیں آپ, تو انہوں نے بتایا کہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں کچھ, وہ ایسے کراس کوشچن پوچھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کردار کا صحیح ہے یا غلط ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ علماء کی سلیکشن کے لیے جو 5 افراد کی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو علماء کی کوالیفیکیشن چیک کریں گے, اس میں الحمدللہ جامعۃ الرشید کے بھی ایک مفتی موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس کو آرمی اتنا, ایئر فورس, ہماری جو فورسز ہیں اتنا پروٹوکول دے رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ پہلا بیچ تیار ہو رہا ہے جو کمیشن آفیسر ڈائریکٹ بھرتی ہوگا. تو اب آرمی میں مولوی کیا ہوں گے؟ کمیشن آفیسر ہوں گے. تو یہ کوئی لبرل اور سیکولر فورسز میں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ تو مذہب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. رمضان میں روزے رکھنے کا, رمضان کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے. چینج اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنے ہیں, روزے رکھنے ہیں. ہم نے سنا ہوا تھا روزے رکھنے پر پابندی ہے, داڑھی پر کوئی پابندی نہیں ہے داڑھی رکھنے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو خود صحیح نہیں ہوتا, وہ پھر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. سسٹم الحمدللہ غلط نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. تو میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا, ایک ڈیفنس کے حوالے سے جو ہماری فورسز کی بہت بڑی خوبی ہے, اس وقت دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک پاکستان کی فورسز سے ٹریننگ لے رہے ہیں. میں ابھی ایبٹ آباد گیا تھا نا بیان کے لیے, تو وہاں کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ایریا میں جانے پر پابندی. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں قطر کی فوج آئی ہوئی ہے, سعودی عرب سے کیڈٹ آئے ہوئے ہیں, سب کو کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ کچھ غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان کو بھی پاکستانی فورسز ٹرین کر رہی ہیں. یعنی الحمدللہ ڈیفنس کے لحاظ سے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ صرف مسلم کنٹریز نہیں, غیر مسلم کنٹریز بھی ہم سے ٹریننگ
بولو بھائی, لے رہے ہیں. یہ آپ کے ملک کے لیے خدا کی قسم بہت بڑے فخر کی بات ہے. ایک آفیسر نے بتایا کہ ہم جب ترکی گئے تو ترک فوجی ہمارا بڑا احترام کیا کرتے تھے, ٹرکش. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستانیوں کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ واحد اسلامی ریاست ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. آپ کی باہر جا کے فورسز میں عزت ہو رہی ہے اور آپ اپنے ملک میں اپنے آپ کو, بولو بھائی یار, بول لو نا یار, برا بھلا کہہ رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, کچھ بھی بول لیں. اور پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے سعودی عرب کو الحمدللہ ڈیفنس کے لحاظ سے ایک مقام تک لا کے کھڑا کر دیا. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی جو نیوی ہے اب وہ والی نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا پہلے. ایک زمانے میں سعودی عرب کی جو آرمی ہے نا اس کو لیڈیز فورس کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ کہ وہ کرالنگ کرتے ہیں کارپیٹ پہ, ان سے مٹی میں کرالنگ نہیں ہوتی. تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب یہ ختم ہو گیا. ان کے جو کیڈٹ یہاں آتے ہیں ان کا جوس نکالا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم یعنی ہمارے حد پہ چڑھ گئے ہو, تو ان کو اپنے حساب سے ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے. تو سعودی عرب کو اپنے ایک مقام تک لے آیا ہے پاکستان, قطر کو اور بہت سارے اسلامی ممالک کو جن کے میں نام, سب کے نام میں لینا مناسب بھی نہیں ہے. بہت سارے اسلامک کنٹریز ہیں اور کچھ غیر مسلم کنٹریز نے بھی ہم سے مدد لی ہے. تو ان کو الحمدللہ ایک اسٹیج تک لا کے پاکستان نے کھڑا کر دیا. ہم نے ایک سوال پوچھا کہ پاکستان نیوی اور انڈیا کی جو نیوی ہے اس میں تو بڑا فرق ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کی نیوی سے زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے پاس جو سمندری حدود ہیں وہ کم ہیں, ہمیں ڈیفنس کے لیے انڈیا جتنی نیوی بنانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات. انڈیا کو جو اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے اس نے کیا ہے, ہماری اتنی ریکوائرمنٹ ہے نہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ ہم انڈیا سے کمزور ہیں یہ بات غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈیفنس کے لحاظ سے بھی الحمدللہ مضبوط ہے, واحد اسلامی ریاست اور نیوکلیئر پاور ہے. اسلامی ملکوں کو سپورٹ بھی کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, پاکستان کر رہا ہے. تو اور تمہیں کیا چاہیے میرے بھائی, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو خامیاں ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی یار, مال خرچ کرنے کی بات. تو یہ پوائنٹ کہاں آیا تھا بھائی؟ مال خرچ کرنے میں تو شروع سے ہو جاؤں گا دوبارہ, پھر بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ ہاں, میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یتیم کا مال, یتیم جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے, بولو بھائی, مت کرو. کیوں حوالے مت کرو؟ فرمایا جعل اللہ لکم قیاما, یہ مال وہ چیز ہے جس سے انسان معاشرے میں سروائیو کرتا ہے. اگر اس کے حوالے کر دیا وہ مال کا بیڑا غرق کر دے گا اور اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارنے کے قابل نہیں رہے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مال کی بہت قیمت ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا, مال کو اڑاؤ مت. اگر مال قیمتی چیز نہ ہوتی اللہ کی نظر میں تو پھر یہ کہا جاتا کہ مال کو مت اڑاؤ, کہا جاتا ہے قیمتی نہیں, بیکار چیزیں اڑاؤ, اڑے ختم کرو, کیا پیسے سنبھال کے رکھے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو یہ دونوں قسم کی آیات ہیں. ان دونوں میں تطبیق کیا ہے کہ یہ مال بے وقت چیز ہے آخرت کے مقابلے میں. جہاں آخرت کا اس دنیا سے مقابلہ ہوگا, جہاں جنت کے پلاٹ کا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ سے مقابلہ ہوگا, پھر بحریہ ٹاؤن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ملک ریاض ملک ہے, ملک ریاض ہے, ملک ریاض کی کوئی اوقات اس حوالے سے نہیں ہے. اس حوالے سے یہ نہیں کہ کوئی اوقات نہیں ہے, اس اعتبار سے کوئی اوقات. اور جہاں یہی مال آخرت کا ذریعہ بن جائے یا آخرت میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. فضل, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تاجر پیسہ کماتا ہے, ایمانداری سے کمائے گا تو کس کے ساتھ ہوگا؟
اگر پیسہ کمانا بری چیز ہوتی تو اللہ یہ کہتے جو تجارت نہیں کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبروں کی. اس نے کچھ بھی نہیں کمایا. اب بات کلیئر ہو گئی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. سورہ آل عمران فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں مزین کر دی ہیں عورتیں, بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر, دولت, بہترین سواریاں. یہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا کر دی ہیں؟ خوشنما بنا دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز اللہ نے ذکر کی ہے؟ بولو بھائی, عورتیں. کیا مطلب؟ مرد کے لیے دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو کیا ہے؟ او بھائی میں نہیں کہہ رہا یار, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اولاد میں بیٹے, بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے, بیٹوں کی لالچ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. پھر والقناطیر المقنطرہ, بینک بیلنس, بار بار اکاؤنٹ چیک کرتا رہتا ہے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو, میرے بینک میں اتنے پیسے. والانعام والحرث والخیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے یعنی بہترین سواریاں, لینڈ کروزر ہے, مرسیڈیز ہے, گاڑی دیکھ دیکھ کے روزانہ 20 روپے دے کے کپڑا لگواتا ہے اس کی, یار چمکاؤ اس, اچھی لگے دیکھنے میں, فخر ہے انسان کو. لوگ بعض دفعہ صرف زینت کے لیے گاڑی رکھتے ہیں, حالانکہ ضرورت W11 سے بھی پوری ہو جاتی. اب تو الکریم اور اوبر والے آ گئے ہیں, گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ کہیں اپنی گاڑی میں جائیں تو اچھے لگیں گے, بیگم بھی اچھی لگیں گی, بیگم کو شوہر بھی اچھا لگے گا, اور لوگوں کو میاں بیوی دونوں اچھے لگیں گے. جتنے بچے گاڑی سے نکلیں گے سب اچھے لگیں گے. رکشے سے اترتا ہوا کوئی اچھا کیا خیال ہے؟ نہیں لگتا. تو زینت ہے, لوگ چاہتے ہیں یار اچھی گاڑی ہو. یہ فطرت ہے انسان کی, اللہ نے بیان کیا ہے, اس میں کوئی غلط سوچ نہیں ہے, یہ فطرت ہے انسان. والانعام والحرث, فرمایا سورس آف انکم. اس زمانے میں سورس آف انکم کیا تھی؟ کھیتی باڑی اور جانور. مراد اس سے کیا ہے؟ کمانے کے ذریعے. آپ کی جاب اچھی ہے, آپ کا بزنس اچھا ہے, وہ بزنس خود آپ کو محبوب ہوتا ہے, خود آپ کو محبوب ہوتا ہے وہ بزنس. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ انسان کے لیے یہ اٹریکٹیو ہیں, بڑی پرکشش ہیں, لہذا ہر دور میں ہر انسان ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. انسان کی کمبختی دیکھو اس زمانے میں, معذرت کے ساتھ, کہ جو چیز اللہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کی ہے نا, عورتیں, اس میں کیا کر رہے ہیں؟ بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ. معذرت کے ساتھ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو بیان کروں گا نا, وہ ایک ہی ہونی چاہیے. گاڑیاں جتنی زیادہ ہو جائیں کوئی بات نہیں, ایک رکھیں گے, ایک رینٹ پہ, ایک کریم میں لگوا دیں گے. آپ کو کوئی ہدیہ دینے آئے نا کہ 1 کروڑ روپے لے لو, آپ کہیں یار میرے پاس پہلے سے 1 ارب ہے تو 1 کروڑ کا کیا کروں گا؟ کبھی ایسا کرو گے؟ انہیں کہ لے آؤ, جتنا زیادہ ہو اتنا. کیا خیال ہے؟ اچھا, 2 چیزیں سب سے پہلے ہیں اللہ نے ذکر کی, عورت اور بیٹے یعنی اولاد. تو وہ دونوں کہتے ہیں کم ہو. اس کا مطلب یہ نیچرل. ابے بول لو بھائی, کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو, آپ ویڈیو میں نہیں آ رہے, آواز سے ٹریس نہیں ہوتے, اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ویڈیو میں سے میں آ رہا ہوں. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے سب سے پہلے, عورت اور اولاد. اس میں سب سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ قناعت, کہ یہ ایک بیوی ہو اور بچے 2 سے زیادہ نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ غیر فطری چیز ہے جو باقاعدہ پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں پہنا دی گئی ہے. جیسے کوئی قوم پروپیگنڈا کرے کہ پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, اور آپ کہیں کہ یار پیسہ رکھنے سے نقصان, اور آپ کیا کریں؟ 0 پہ آ جائیں. حماقت ہوگی نا یہ. گاڑی نہیں رکھو, گاڑی نہیں رکھو, گاڑی نہیں رکھو, رکشے پہ جائے گا, رکشے میں جائے. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رکشے کے فضائل کے, اس کا دھواں جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو ایسے. تو یہ سب جھوٹ بول کے سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کی آواز سے کان کے پردے مضبوط ہوتے ہیں, رکشے کی آواز ہے بھائی.
چنچی میں جب بیٹھو گے تو کمر یوں یوں ہلتی ہے, تو اس سے کمر کے مہرے کیا ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ فضائل سن کے, میڈیا پروپیگنڈا کر سکتا ہے ہر طرح کا, آپ نے اپنی گاڑیاں خیرات کرنا شروع کر دی, تو یہ نیچرل ہوگا. تو یاد رکھو, اسی طرح عورت بیویاں زیادہ رکھنا, اولاد زیادہ, یہ خواہش بھی کیا ہے, نیچرل ہے. اس کو پروپیگنڈا کر کے کہ بھئی بیوی زیادہ رکھو گے خرچہ زیادہ ہوگا, تو اللہ کے بندو خرچہ تو گاڑی پہ بھی ہوتا ہے. بزنس جتنا بڑا ہوگا اس کے مصارف بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اولاد جتنی زیادہ ہوگی خرچہ ہوگا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہوگا نا, اسی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. جتنا انویسٹ کرو گے اس سے زیادہ وہ اولاد آپ کو کما کے واپس کر دے گی, تو وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو. گاڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ, مینٹیننس کا خرچہ, مگر وہ گاڑیاں کما کے بھی تو دیں گی آپ کو. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو آپ کو جس طرف میڈیا لے کے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندو, جہاں باقی چیزوں میں کوشش کرتے ہو یہاں بھی, اور باقی چیزیں زیادہ رکھنا عبادت نہیں ہے. اولاد کی زیادہ خواہش یا بیویاں زیادہ رکھنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, عبادت ہے, اس کی مذہب میں ترغیب ہے. مزے کی چیز بھی ہے اور عبادت. بعض مزے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزے کی بھی ہوتی ہیں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ان کو نہ کرنا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ یار مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اس کی مثال, رمضان میں ہم جو افطاری کرتے ہیں وقت پہ, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جلدی افطاری میں مزہ ہے یا لیٹ افطاری میں مزہ ہے؟ بھائی پیاس لگ رہی ہے, شربت رکھا ہوا ہے اور پکوڑے مکوڑے چٹنی مٹنی, کیا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آذان ہوتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں, افطاری میں تاخیر مت کرو, کھاؤ. اب اگر کوئی کہے نہیں میرا دل تو چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا, پرلے درجے کا بے وقوف. بھائی تجھے اس لیے نہ کھانے میں نہ تو مزہ آ رہا ہے اور نہ اللہ خوش ہو رہا ہے, تو ایسی عبادت تو کر لو جس میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو بیویاں زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اپنی ذمہ داری پہ مزہ بھی ہے, اور اولاد زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور مزہ بھی ہے. گھر بھرتا ہے آپ کا, آپ سربراہ بن جاتے ہیں. وہ اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ کو پیسے کما کے دیتی ہے. اولاد سے جو محبت ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی. مرنے کے بعد آپ کے لیے آج ایک صاحب نے مجھے کہا میرے ابا مجھے خواب میں آ رہے ہیں, اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, میں کیا کروں, بہت پریشان. کئی دفعہ مجھے بتا چکے. میں نے کہا ان کے لیے دعائیں کرو, صدقات و خیرات کرو. یہ بیٹا پوچھ رہا ہے, کوئی اور ایسے سوالات بیٹے کو فکر ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی لبرل ہو, پھر بھی اس کو فکر ہوگی یار میرا باپ جنت میں چلا جائے, مرنے کے بعد بھی فائدہ, زندگی میں بھی فائدہ. مگر فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. عجیب سی بات ہے. تو خیر, اب دیکھو یہاں اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان کی, فرمایا یہ بھی اچھی, یہ بھی اچھی, یہ بھی مزین, یہ بھی مزین. تو آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب گندی ہیں. فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ یہ بھی بہت اچھی ہیں لیکن اس سے بھی بہتر. للذین اتقوا عند ربہم, فرمایا جو تقوی اختیار کریں گے, شریعت کو فالو کریں گے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات, جنت کے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وازواج مطہرۃ, پاکیزہ حوریں بیویاں ہیں جو ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ رکھو. ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ بیویوں کی, ایک طرف اسلام ترغیب دے رہا ہے زیادہ اولاد کی, ایک طرف اسلام بتا رہا ہے کہ مال سے تمہاری زندگی کا قیام ہے, منع نہیں کر رہا, لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بھی بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. لہذا ان میں پڑھ کے اس جنت سے غافل نہ ہو جانا, اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے اس سے بہتر سے محروم ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھائیں یار, کتنا پیارا کلام ہے. دیکھو اللہ نے شروع کیا عورتیں سب سے اچھی, اس کا ایک جائز طریقہ ہے شادی کرو, ناجائز طریقہ ہے آنکھ مٹک کے دوستیاں, انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھو بیہودہ, یہ حرام طریقہ ہے. اب آپ کو جب یہ اچھی لگیں گی آپ چاہو گے حاصل ہو جائیں, تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان سے بھی بہتر کیا ہیں, جنت کی حوریں. اگر غلط طریقے سے حاصل کیا تو وہاں بولو بھائی ان سے کروڑ ہا گنا زیادہ خوبصورت پاکیزہ بیویاں میں نے پیدا کی ہیں, ان سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم. لہذا جب کمپیئر ہو دنیا کا آخرت سے تو دنیا کی کوئی اوقات
نہیں ہے. کیسی حسین جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے, کتنی خوبصورت ہو, آپ سے دوستی کی کوشش کرے, آپ سے گپ شپ کی کوشش کرے, آپ کہو میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس دنیا کی مٹی کی خاطر جس میں ہزاروں عیب ہوں میں اس عورت سے محروم ہو جاؤں جس کو اللہ نے میرے لیے جنت میں بنایا ہے. یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی بادشاہ کی بیوی نے. بادشاہ کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے, تو وہ جس حسین ترین عورت سے نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے. ملکائیں خوبصورت ہوا کرتی ہیں. اب ایسا نا نیٹ پہ جا کے ملکائیں لکھ کے سرچ کرنا شروع کر دیں کہ ہر سنا ہے خوبصورت ہوتی ہیں, تو اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. اور مصر کا حسن ویسے ہی مشہور ہے. حسین ترین عورت بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جیسے جوان کو اپنی طرف بلا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یوسف علیہ پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کس قدر قوت ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جیسے زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی, یوسف علیہ السلام کی رغبت بھی عورت کی طرف ہوئی ہے, کیونکہ مرد ہے, مرد رغبت تو ہوگی. بند کمرے میں ایک حسین ترین عورت دعوت دے رہی ہے ایک جوان کنوارے لڑکے کو, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور مخالفت میں نقصان کا خطرہ ہے. اگر اس کی خواہش پوری نہیں کرتے یوسف علیہ السلام تو بدنامی کا خطرہ ہے. جیسے کہ اس نے الزام لگا دیا, بلیک میل کرنا شروع کر دیا, جیل میں ڈال دوں گی. کئی سال جیل میں چلے گئے ہیں. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ بھائی اب تو میں کیا ہوں, مجبور ہوں. یوسف علیہ السلام کو جب بلایا انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے کنویں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دیا, تو میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. یہ کاملین کا تقویٰ ہے کہ جنت بھی دوسرے درجے میں, اس سے بہتر جنت میں ملے گی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نمک حرام کیسے بن جائیں. جس خدا کا کھایا ہے, جس نے یہ قوت دی, جوانی دی, خوبصورتی دی, آج اس کی اس نعمت کو غلط کیسے استعمال کر لیں ہم. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. احسان فراموشی کو دنیا میں کوئی بھی پسند. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے رب نے میرے لیے نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا, اور یہ کسی کی بیوی ہے, میں اس سے نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتی, میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کی طرف جانے کا. کیا فرمایا اللہ کی پناہ. تو بتاؤ یوسف علیہ السلام ناکام ہوئے یا کامیاب ہو گئے؟ کامیاب. اگر کوئی شخص ہوتا اس موقع پر اور وہ زنا کر لیتا, جہنم کی آگ مقدر تھی, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اور غیرت مند لوگوں کی فہرست سے خارج. اللہ نافرمانوں میں, اللہ نہیں دے گا, یہ غیرت نہیں ہے اس میں. میرا کھایا, میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوا, اب میں نے ایک پابندی لگا دی ہے کہ بھئی حلال طریقے سے عورت کی طرف جاؤ, حرام طریقہ اختیار, یا تو اللہ یہ کہہ دیتے نا کہ جاؤ ہی نہیں, یہ بھی حق تھا اللہ کو. اللہ نے کتنی اجازت دے دی. فرمایا عام پبلک کہتی ہے ایک, اور میں کیا کہتا ہوں 4, اور الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں, تبھی بدنام ہو رہے ہیں معاشرے میں. پھر کمنٹس آتے ہیں نا اتنے عجیب عجیب الٹے. خواتین آتی نہیں بیان میں, اتوار کے بیان میں یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, خواتین 2-4 ہوتی ہیں. حالانکہ میں یہ عورت کے حق میں باتیں کرتا ہوں اللہ کے بندو, تاکہ عورتوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ بہت اچھے, سب کچھ اچھا, تو یہ نہیں کہ چھوڑ دو. فرمایا اس سے بھی بہتر کیا ہے, آخرت ہے. تو لہذا جب اس دنیا کا مقابلہ آخرت سے ہو تو والآخرۃ خیر و ابقا, فرمایا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی یہ دنیا ایک تو فنا ہونے والی ہے, جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا, آخرت ختم نہیں ہوگی, اور آخرت اس سے زیادہ مزے کی بھی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اسلام میں پیسے کی ویلیو نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. لہذا آخرت کمانے کے لیے اگر پیسہ اڑائیں تو بہت اچھا ہے, پھر وہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ آخرت میں انویسٹ ہو رہا ہے. اور اگر ایسے اڑاتے ہیں کہ جس سے آخرت نہیں آ رہی, تو پھر یہ اللہ کی نعمت کی, بعض دفعہ تو آخرت نہیں ملتی لیکن آخرت کا نقصان بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے پیسوں سے گولا گنڈا خرید کے کھا رہے ہیں تو نہ ثواب ملے گا نہ کیا ملے گا, گناہ ملے گا, اگر صحت کو نقصان نہیں ہو رہا.
لیکن اگر آپ ان پیسوں سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, بیوی کو کھلاتے ہیں, تو آخرت بھی بنے گی, ثواب بھی ملے گا, دنیا بھی بنے گی آپ کی. اور بعض دفعہ آخرت کا کیا ہوتا ہے نقصان. اسٹیڈیم میں ٹکٹ خرید کے بیٹھ گئے, جا کے سارا دن کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں, کئی کئی گھنٹے, آخرت گئی. والذین هم عن اللغو معرضون. ابھی تو میں نے اس پر بات کی ہے کہ اسلام میں پیسے کی ویلیو ہے. اب موقع نہیں ملا, اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ ویلیو ہونے کی وجہ سے اسلام نے پیسے کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں تاکہ ہم جو کماتے ہیں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو, وہ کم خرچے میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیادہ ہو, کیونکہ اس کی ویلیو ہے اسلام میں, ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, قیمتی چیز ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تبھی دوسرے کا مال کھانے کو حرام قرار دیا. تو میں ابھی یہ بات یہاں موضوع مکمل کر کے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کرکٹ پہ بات آئی ہے تو جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے, کیا نام ہے آفریدی صاحب کا پورا نام, شاہد آفریدی آئے تھے, دیکھا ہی ہوگا فیس بک پہ. تو جامعہ کے جو علماء ہیں انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, میری بھی ملاقات ہوئی, مسکرا کے میں نے مصافحہ کیا. اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ مفتی صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کرکٹ کے جو آج کل بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں ٹائم برباد کرنا جائز نہیں ہے, یہ نہ دنیا کا فائدہ نہ, اور اوپر سے کھلاڑیوں سے مسکرا کے مل رہے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا یہ کھلی منافقت؟ میں نے کب فتویٰ دیا کہ مفتی منیب کے پیچھے نماز حرام ہے بھائی؟ تو یاد رکھو میرا موقف وہی ہے. میں جو بین الاقوامی کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. قرآن میں اللہ نے 18ویں پارے میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں. آپ کے پاس بہت محدود وقت ہے, وہ وقت ہمیں ضائع کرنے کی اجازت, کھیلیں, انٹرٹین کریں, ایکسرسائز ہوگی, ہلا گلا وہ ختم. کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتنی دیر کا کھیل نہیں ہوتا, پھر اس کے تبصرے کئی مہینے چلتے ہیں, اور پھر ہار اور جیت, جو کھیل کی ہار جیت ہے اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا ہوا ہے. پاکستان اگر انڈیا کے مقابلے میں جیت گیا تو سبحان اللہ, ایٹمی دھماکے سے قوم اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا ایک چھکے پہ خوش ہوتی ہے. بھائی کھیل کو اتنا پروٹوکول دینے کی اجازت, پھر ان کھلاڑیوں کے انٹرویوز کئی دنوں تک چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسلمان قوم کا یہ نہیں ہے. تو میں اس کو پہلے بھی غلط سمجھتا تھا, اب بھی. باقی کسی کھلاڑی کو پروٹوکول دینا, تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں, کھلاڑی تو دور کی بات, اگر کوئی فنکار اداکار بھی آئے گا نا تو اس سے بھی تمیز سے ملنا. یہ کیا ہے؟ جب کوئی آپ کے گیسٹ بن کے آیا ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ تمیز سے ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص میں کچھ خوبی ہوتی ہے, ہر مسلمان میں, بلکہ ہر انسان میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہے جو میرے سینے میں نہیں ہے. یہ ان کا ظرف ہے کہ دین کے قریب کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو انہوں نے کیا بنا لیا, اپنی, صرف کہا نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا لیا. تو یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایک اتنا بڑا ظرف ایک عالم دین کا جو تقوی اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا رہا ہو, وہ ایک فاحشہ عورت کو اپنی بیٹی صرف کہتا نہیں ہے بلکہ بنا لیتا ہے. خدا کی قسم بہت بڑا ظرف ہے یہ, اس پہ تو سلوٹ کرنا چاہیے. یہ ظرف ہمارے اندر. ہاں ایک بات اس میں حدود اللہ, کہ کسی کی اس طرح سے عزت کرنا کہ اس کے فن کی تعریف کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کوئی اداکارہ آئی ملنے کے لیے, آپ عزت سے مل رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فلموں سے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت ایک چینج آ رہا ہے معاشرے میں, کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اسی طرح اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا, ابھی تو امید ہے نا اچھے اخلاق کی وجہ سے توبہ کر لے, اگر توبہ نہیں کی اور دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا, پھر اس کو پروٹوکول دینے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں, کیونکہ وہ اس نے اس مہر لگا دی ہے اللہ کی نافرمانی پر. جیسے غیر مسلم جب تک زندہ ہے اس کی عزت کریں, صحیح ہے, اس کو گفٹ بھی دیں, مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن بن کے جب تک زندہ ہے امیدیں قائم ہیں. مر گیا, اب اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت
بولو بھائی نہیں ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے, اگرچہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جو گناہگار ہو, مشہور گناہگار, ناچنے والے, گانے والے, جن کی یعنی اس رویے سے قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ فحاشی کی راہ پہ چلتا ہے, ایسے لوگوں کی جب موت واقع ہوتی ہے تو پھر علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی کھلے عام تعریفیں کریں یا ان کو جنت میں لازمی پہنچائیں. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, وہ فلاں اداکارہ مر گئی, وہ تو جنت میں گئی ہے, وہ اس لیے کہ وہ بہت, کیوں بھائی آپ کو کیوں, کیسے آپ کو پتا چلا جنت میں گئی ہے؟ شریعت کا پھر اصول کیا ہے؟ دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ خودکشی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے اور کھلے عام جرم ہوا ہے, یہ کھلے عام جرم ہوا ہے. صحابہ کو منع نہیں کیا جنازہ پڑھنے سے, آپ نے بائیکاٹ کیا. کیونکہ اگر آپ کسی نافرمان جو مشہور ہو نافرمانی میں اس کو اتنا پروٹوکول دو گے تو لوگوں کے دل سے گناہ کی اہمیت, بولو یار کچھ بھی کر لو, چاہے فلموں میں ناچو گاؤ, نیم برہنہ لباس پہن کے ڈانس کرو, پھر بھی جنازہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا, بڑے بڑے علماء آئیں گے, پھر ہماری تعریف میں کیا ملیں گے؟ کلابیں ملائیں گے. اور ایسا اداکار یا ایسی فنکارہ جو فحاشی پھیلا رہی ہو, اگرچہ وہ جمعے کے دن اس کی موت واقع ہوئی ہو یا رمضان میں موت واقع ہوئی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کہ رمضان میں مر گئی تو ہم اس کو جنت میں پہنچائیں لازمی, ایسا نہیں ہے بھائی. پہلے اعمال ہیں, رمضان, بولو بھائی, دوسرے مت, تو پھر اس کو پروٹوکول دینا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کے جنازے کا علماء کے جو مقتدا اور رہبر ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جنازہ نہ پڑھیں, کیونکہ مسلمان ہے, جنازہ پڑھا جائے گا. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی منافق کا بھی جنازہ پڑھا. تو یاد رکھو, منافق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اس لیے کہ منافق زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے, دل میں کیا ہے؟ کفر ہے. اور شریعت نے ہمیں کسی کے ظاہر کا مکلف بنایا ہے, دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی. تو نبی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے, اندر کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس منافق کی جنازہ پر بھی کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. تو اس لیے اس واقعے سے استدلال کرنا درست, بولو بھائی, نہیں ہے. تو جو اس طرح کے نافرمان ہوتے ہیں, ہمارے پڑوس میں, مدرسے کے پڑوس میں ایک سنگر رہا کرتے تھے, بہت زیادہ بے حیائی پھیلائی انہوں نے. ہمارے حضرت نے ان کو تبلیغ کی بھی کوشش کی. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ آئے ہمارے حضرت کے پاس, ان کے والد کے جنازہ پڑھا. پھر میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ ان کا, میں ان کا جنازہ, ہاں دل میں دعا کرتے رہیں گے کہ مسلمان ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دے. دل میں تو کرنی چاہیے دعا, لیکن کھلے عام اس کو پروٹوکول دینا, عزت دینا, یہ جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. تاکہ عبرت ہو لوگوں کو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.